أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم والرجب المزر الذي بين الجماد والشهبان أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا ولوالدينا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. حمد و ثنا شکر و سپاس تقدیس و تمجید رکوع و سجود بڑائی اور کبریائی بادشاہی و شہنشاہی اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس رب العزت نے ہمیں اپنی عظیم نعمت دین اسلام سے سرفراز فرمایا. جتنی بھی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بیان کی جائے وہ کم ہے کہ جس نے ہمیں اسلام کی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا. اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو بیش بہا اور بے انتہا
درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین امامنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ معزز سامعین کرام، سورہ توبہ کی آیت کریمہ کا ایک ابتدائی حصہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے آخر میں پڑھا، جس میں سال کے مہینوں کا ذکر ہے۔ انہیں سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ تو آج سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے سال کا، الحمدللہ، یعنی آج 4 محرم 1443 ہجری ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سال ہمارے لیے امن و سکون کا سال بنائے، امن و شانتی کا سال بنائے۔ مولا ہمیں دین و دنیا کی خوشحالی اس میں عطا فرمائے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کم ہی چاہتے ہیں امن و سکون، یعنی آمین ہم سنتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھو میں ابھی خطبہ مسنون کے آخر میں دعا کر رہا تھا، بڑی خوبصورت دعا، یعنی جو مختصر اور جامع دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ ہماری مغفرت کرنا اور ان لوگوں کی، ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، یعنی جو چلا گئے ہیں، جو اس وقت موجود ہے، وہ سب کی مغفرت فرما۔ اور مغفرت جو ہے نا، اس کے فوائد بھی ہے دعائے مغفرت کرنے کے، ایسی خامخواہ نہیں ہے یہ چیز۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی ہے، ایماندار کے لیے ہر چیز میں جو ہے خیر ہی خیر ہے۔ اور جو شخص ایک بار اپنے مومن بھائی یا مومن بہن، مسلمان بھائی یا مسلمان بہن کے لیے ایک بار صرف دعائے مغفرت کرے، کتنے بار؟ ایک بار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ لکل مؤمن و مؤمنۃ حسنہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مومن مرد اور مومن عورت کے بدلے میں ایک نیکی لکھتا ہے۔ کیا؟ کس چیز سے؟ من استغفر لمؤمن و مؤمنہ، جس شخص نے کسی مومن مرد، ایماندار مرد اور ایماندار عورت کے لیے دعائے مغفرت کی۔ دعائے مغفرت کیا ہوتی ہے؟ مجھے اس مضمون سے باہر نکل کر اس کی طرف آنا پڑا، اس لیے کہ آپ کی خاموشی مجھے بڑی گرا وہ گزری، ناگزیر گزری، بڑی شاق گزری، شاق۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں حالت یعنی آیت عذاب سے گزرتے تو بار بار پناہ مانگتے تھے عذاب سے، اور رحمت کی آیت سے گزرتے بار بار اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے۔ ماشاءاللہ آپ سب کو پتہ، صرف یہ میں دہرا رہا ہوں آپ کو، آپ سب جو ہے ان چیزوں سے باخبر ہیں، اور یہ ان سب چیزوں کا علم آپ کے پاس ہے، لیکن میں یاد دہانی کرا رہا ہوں آپ کو۔ لیکن خاموشی یہاں آپ کی مجھے بہت، آپ پڑھتے ہیں سورۃ الفاتح نماز میں، پھر آمین کیوں کہتے ہو؟ نماز ہے، فرض نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی آپ امام والدعالین کے تو فقولو آمین، ہے نا؟ اس لیے کہ فرشتے بھی موافقت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تمہارے آمین کے ساتھ فرشتے بھی۔ تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف، میرا مضمون آج ہے، میں مضمون یہ نہیں رکھتا آج، لیکن حکمتاً اور مصلحتاً، اور میرا ایک اصول ہے، جیسے جو ہے وہ وقت کا تقاضا، اور وقت کا تقاضا ہے، اگر یہی مضمون دوسری جمعہ بولا جائے تو بیکار ہے، یعنی یہ مضمون اگر دوسری جمعہ بیان کیا جائے تو بیکار ہے، کیونکہ جو فضائل اس میں ہیں اس جمعہ سے دوسری جمعہ تک وہ اس سے انسان معلوم ہو جائے گا، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا، ورنہ میرے ذہن میں مختلف مضامین جو ہے وہ گردش کر رہے تھے کہ کس پہ میں آپ لب کشائی کروں۔ تو بہرحال الحمدللہ یہ بھی ایک بہت بڑا فریضہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اب جو ہے آپ کوتاہی نہیں کریں گے انشاءاللہ، اب ہم سے کوتاہی نہیں ہوگی۔ کس میں؟ جب بھی دعا پڑھی جائے، سنی جائے تو آمین کہنا۔ ممکن ہے
کسی کی آمین میں اتنی تاثیر ہو کہ دعا کرنے والے سے زیادہ وہ اس میں تاثیر ہو، اور عرش والے کو جو ہے غیرت آ جائے آمین پہ، سبحان اللہ۔ اور ہمارا رب جو ہے وہ ہے جو دلوں کی بھید جاننے والا رب ہے، سبحان اللہ، جو دلوں کی راز جاننے والا رب ہے۔ لہذا اب ہم ذرا بھر بھی کوتاہی نہیں کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ کہیے جناب، ہاں انشاءاللہ ہم اب لاپرواہی نہیں کریں گے، غفلت نہیں برتیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اپنے اس کلام میں ان عدت الشہور عند اللہ، مہینوں کی تعداد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جو ہے 12 شہر، 12 ہے۔ کتنی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے نا، لیکن ہمیں ان کی کم ہی معلومات ہے۔ ہمیں زیادہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، ہاں اسی طرح بیساکھ، جیٹھ، ہاڑ، ساون، بھادو، اسوج کا تک، کیونکہ وہ جو ہے نا بکرمی بیساکھ سے شروع ہوتی ہے تو عیسوی جو ہے جنوری سے شروع ہوتی ہے۔ یہ مہینے ہمیں بڑے ہماری ماؤں، بہنوں، بھائی بیٹیوں کو بھی اور بچوں کو بھی، بزرگوں کو بھی یاد ہے، لیکن محرم، سفر یہ بہت کم ہوں گے یاد، ہے نا، تو ہمیں وہ بھی یاد رکھنے ہے نا۔ اور اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا الزمان استدار کحیتی یوم خلق السماوات والارض، یعنی زمانہ جو گھوم گھام کے پھر اسی جگہ پہنچتا ہے۔ تو ہم پہلے اس آیت کا ترجمہ کریں گے، پوری آیت نہیں، آیت کا ایک حصہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی کتنی تعداد ہے؟ 12 ہے۔ کتنی تعداد ہے؟ 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب میں، یعنی قرآن مجید میں، یوم خلق السماوات والارض، وہ لوح محفوظ میں بھی 12 اس کی تعداد ہے۔ لوح محفوظ کہاں ہے؟ عرش عظیم پہ، ہاں وہیں پہ ہے، اور اس میں تمام چیزیں لکھی ہوئی ہے، تمام چیزیں۔ تو جس دن آسمانوں اور زمین کو بنایا گیا اسی دن جو ہے یہ چیزیں، یہ مہینے بنائے گئے۔ پھر فرمایا رب نے منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے جو ہے وہ حرمت کے ہیں۔ 4 مہینے کیا ہے؟ حرمت کے ہیں۔ وہ 4 مہینے حرمت کے ہیں، ان میں قتل و جدال، خون ریزی، بدامنی، یعنی عام ظلم و زیادتی، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ حالانکہ یہ سب چیزیں جو ہے عام حالت میں بھی حرام ہے، لیکن ان مہینوں ان کی حرمت اور زیادہ ہے۔ ورنہ قتل و غارت ہر مہینے میں حرام ہے، بدامنی ہر مہینے میں حرام ہے، ظلم و زیادتی ہر مہینے میں حرام ہے، لیکن جو 4 مہینے رب نے فرمائے منہا اربعۃ حرم، یعنی جو ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں تو ان میں اور زیادہ حرمت بڑھ جاتی ہے۔ اور فرمایا وہ کون کون سے ہیں؟ نہیں فرمایا ذالک الدین القیم، رب فرماتا ہے کہ اب یہ مضبوط دین ہے۔ یہ کیا ہے؟ مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم و زیادتی مت کرو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی کہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزمان قد استدار کحیتہ یوم خلق السماوات والارض، زمانہ جو ہے وہ گھوم گھام کے اسی حیت پہ پہنچ جاتا ہے، یعنی جب زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا گیا۔ لہذا السنۃ 12 شہرا، سال جو ہے وہ 12 مہینے کا ہے۔ یا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سال کتنے مہینے کا ہے؟ 12 مہینے کا ہے۔ اور فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 جو مہینے ہیں وہ حرمت والے مہینے، ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے جو ہے وہ پیدر پہ ہے، مسلسل آ رہے ہیں، ساتھ میں ہیں۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ مسلسل آ رہے ہیں نا۔ پھر ایک مہینہ جو ہے رجب کا، کیونکہ رجب چوتھا حرمت والا مہینہ ہے، وہ آتا ہے کب؟ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان، جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان۔ لہٰذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی فرمائی کہ یہ حرمت والے مہینے، ان میں اور زیادہ حرمت ہے۔ اور آج جو ہے محرم کا مہینہ ہے، سال کا پہلا مہینہ ہے۔ میں مبارکباد آپ سب کو دیتا ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ مولا یہ مہینہ، یہ سال ہمارے لیے امن و سکون کا سال بنا۔ اور ہمیں تو رسول اللہ نے دعا بھی سکھائی ہے
کتنی خوبصورت دعا، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی کتنی خوبصورت دعا. جب بھی انسان چاند دیکھے، نیا چاند، اور ہر مہینے جو ہے وہ جب نیا چاند دیکھے گا تو دعا پڑھنی ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. سبحان اللہ. کہ اللہ یعنی چاند کو دیکھ کر، اور چاند سے مخاطب بھی ہے کیونکہ اس حدیث دعا کے آخری الفاظ جو ہے نا، ربی و ربک اللہ، ادھر کی طرف ہے نا، ادھر کی طرف، ادھر چاند ہوگا دکھائی دے گا نا، نیا چاند یہاں دکھائی دے گا. تو ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا اور تیرا رب کون ہے؟ اللہ. تو دعا کے الفاظ سنیے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، یا بھی الفاظ ہے بالیمن والایمان، کہ اللہ ہمیں امن اور ایمان عطا فرمائے اس مہینے میں، امن اور ایمان، سلامتی اور اسلام، یہ چیزیں ہمیں عطا فرما. وتوفیق لما تحب وترضى، اور آپ اس چیز کی ہمیں توفیق عطا فرما جس چیز کو آپ پسند فرماتے ہیں اور جس سے آپ راضی ہیں. اے اللہ اسی چیز کی، انہی اعمال کی ہمیں کیا توفیق عطا فرما. کیا خوبصورت دعا سکھائی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہ دعا ہے نا، اور یہ کب پڑھنی ہے؟ جب انسان نیا چاند دیکھے. کیا دیکھے؟ تو آپ نے ماشاءاللہ محرم کا چاند دیکھا ہوگا. کل دیکھا تھا نا، میں نے کل ہی دیکھا کیونکہ میں یہاں ہی تھا، اور شام کو میں نے دیکھا کافی، کیونکہ آج 4 تاریخ ہے، آج 4تھی تاریخ ہے محرم کی ماشاءاللہ. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ دعا یاد رکھنی ہے. جس بزرگ کو یاد نہیں ہوتے کم سے کم اپنی زبان میں، رب تو خوب جانتا ہے، اسی کی بنائی ہوئی زبان، عطا کی ہوئی زبانیں ہیں، یہ سب زبانیں اس کی عطا کی ہوئی ہے. کوئی بھی زبان ہو تو وہ اپنی زبان میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن مسنون دعا افضل ہے، اس کے اندر فضیلت ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج اسی مہینے میں روزوں کی بھی فضیلت ہے، اور وہ ایک دن ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. یوم عاشورہ یعنی 10واں دن ہوتا ہے وہ، لیکن مسلمانوں کی نام نہاد مسلمانوں کی ایک جماعت جو اس دن نواخوانی کرتی ہے نا. اور جبکہ نوا کرنا اسلام میں حرام ہے، اور ماتم بھی صرف 3 دن ہے. ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں ماتم صرف 3 دن ہے، اور 3 دن سے زیادہ جو ماتم ہے وہ بیوی کے لیے ہے. بیوی جو ہے صرف 4 ماہ 10 دن سوگ منا سکتی ہے اپنے شوہر کی وفات پر، باقی کوئی کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ منا نہیں سکتا ہے، ماتم منا نہیں سکتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. اور محرم کے مہینے میں جو مختلف قسم کی رسومات ہے، بدعات ہے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کی کچھ ایسی جماعتیں جو محرم میں شادی نہیں کرتے ہیں، ہے نا، شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں ماتم ہوتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، یہ غیروں کی رسمیں ہیں. تو ان رسومات سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 فی امتی من امر الجاہلیہ، یعنی 4 چیزیں جو ہے میری امت میں جاہلی عمل ہوں گے. 4 قسم کے عمل ایسے جو جہالت میں ہوتے تھے وہ میری امت میں پائے جائیں گے. اور ان میں سے پہلی چیز رسول نے فرمایا، ساتھ میں فرمایا لا یترکوہن، وہ جو ہے ان کو چھوڑنا گوارا بھی نہیں کریں گے. یعنی ان 4 چیزوں کو چھوڑنا گوارا نہیں کریں گے، پسند نہیں کریں گے. تو پہلی چیز الفخر فی الاحساب، یعنی قومیت میں فخر کرنا، حسب پہ فخر کرنا کہ میں بڑے خاندان سے ہوں. تو جس نے ایسا کہا وہ جاہل ہے. وہ کیا ہے؟ اب سبق ملا نا ہمیں یہاں کہ ہمیں یہ نہیں کہنا میں ہوں یا میری قوم ہے یا میرا حسب بہت کچھ ہے. کیا حسب ہے؟ انسان کا حسب کیا ہے؟ انسان تو ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے. انسان وہ اس کا نام لینا گوارا نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا. پھر یہ انسان کیا فخر کرے گا، کیا گھمنڈ اور غرور کرے گا؟
اس لیے یہاں رسول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ اربعون فی امتی من امر الجاہلیہ، یعنی 4 چیزیں میری امت میں جہالت کی ہوں گے. اور پہلی چیز لا یترکونہن، کہ وہ ان کو چھوڑنا جو ہے پسند نہیں کریں گے. اور ان میں سے ایک چیز جو ہے، پہلی چیز الفخر فی الاحساب، یعنی قومیت میں فخر کرنا، حسب میں فخر کرنا. اور دوسری چیز والطعن فی الانساب، نسب میں تانا زنی ہے نا. تو نسب میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تانا زنی، یہ ایسا میں ایسا ہوں، یہ وہ ایسا ہے. اور تیسری چیز والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش طلب کرنا. ستارے اوپر ہوتے ہیں تو اس سے بارش طلب کرنا، یہ بھی جو ہے میری امت میں ایسے کچھ جاہل لوگ ہوں گے. تو وہ یہ بھی شرک ہے اور یہ جاہلی امر ہے. اور چوتھی چیز والنیاحۃ، یعنی نواخوانی. تو نواخوانی بھی جاہلت کا ایک عمل ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ اس کو وہ بھی جہالت میں بہت لمبا ماتم گزارتے تھے. تو ہمیں ماتم کی جو مدت بتائی ہے رسول اللہ نے، وہ کیا ہے؟ صرف 3 دن، ہمیں 3 دن بس. تو اس لیے ہمیں آج اس مہینے میں اس کی حرمت کو سمجھنا چاہیے. اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. افضل الصیام یعنی سب سے افضل روزہ جو ہے بعد رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ جو ہے وہ شہر اللہ محرم کا مہینے کا روزہ ہے. اور وہ روزہ آ رہا ہے نا، وہ 10 تاریخ ہے، 9 10 یا 10 11، اس کے بارے میں کافی اختلاف ہے. تو لیکن رسول اللہ نے 10 کو بھی روزہ رکھا ہے اور 9 کے بارے میں فرمایا کہ میں رکھوں گا. تو اس لیے انشاءاللہ وہ روزہ بھی ہم رکھیں گے. نہ جانے اگلے سال ہم نے وہ 10 محرم دیکھا یا نہ دیکھا، پایا یا نہ پایا، کسی کو گارنٹی نہیں ہے اس کی. اور اکثر لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک جماعت جو اس دن ماتم مناتی، کس سے متعلق؟ حسین رضی اللہ عنہ. اور حسین رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اور یہ انہی سے متعلق ہے کہ ان کو جو ہے بے دردانہ طور سے شہید کیا گیا. اور یہ مشیت الہی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے فرمایا تھا کہ آپ کے نواسے کو جو ہے شہید کیا جائے گا اور فلانی زمین پہ، اور وہاں کی مٹی لا کے دکھائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرزمین پہ جو ہے آپ کو شہید، آپ کے بھتیجے کو، یہ نواسے کو شہید کیا جائے گا. اور اس کا مختصر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مدینہ میں تھی. ان کو جب خطوط آئے کوفہ سے، حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ سے خطوط آتے ہیں کہ آپ آئے، ہم آپ کی بیعت کریں گے. جب معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، ان کے بعد جو ہے اب یزید، اور یزید کے متعلق جو ہے جو ہماری بدگمانی ہے وہ ہمیں اپنے ذہنوں سے نکال دینی چاہیے. یزید کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ اگر کوئی برا کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں تو یزید ہے نا. لیکن بغیر سوچے سمجھے ہم کہہ دیتے ہیں یزید. تو تاریخ میں یزید کے بارے میں چاہے وہ کوئی بھی کتاب ہو، آپ دیکھیں گے شیعوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ یزید کا اس کے بارے میں جو ہے کوئی سازش نہیں تھی اور نہ کوئی اس کی خواہش تھی کہ اس کو شہید کیا جائے. بہرحال یہ مشیت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو جب اس کو خطوط آئے، تواریخ کے اندر آتا ہے سینکڑوں خطوط ان کے پاس آئے کہ آپ آئے. کوفہ والے لکھتے ہیں آپ آئے، ہم آپ کی بیعت کریں گے. تو یہ مدینہ سے نکلے مکہ. آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ مدینہ سے مکہ 300 میل کے ارد گرد ہے مسافت، بہت لمبا سفر. پھر مکہ سے کوفہ
بہت لمبا سفر. ہاں تو اتنی لمبا کیونکہ ان دنوں میں آتا ہے تاریخ میں کہ 23 دن لگ گئے تھے ان کو پیدل سفر. یعنی وہ سواری پر تھے اور سواری پہ ان کو 23 دن لگ گئے. مکہ سے کہاں؟ کوفہ. اور انہیں پہلے بھیجا اپنے چچیرے بھائی مسلم عقیل کو کہ جاؤ آپ وہاں کا جو ہے وہ حالات معلوم کرو. جب مسلم عقیل وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا ہم سب منتظر ہیں، اور ہزاروں لوگ جمع ہو گئے. کہا کہ ہم حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ان کو جلدی آپ بلاؤ. تو انہوں نے فوراً خط لکھا، مسلم عقیل نے خط لکھا کہ آپ جلدی آؤ، لوگ بڑے بےتابی سے منتظر ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو جو ہی انہوں نے خط لکھ دیا، بھیجا ان کو خط کو، تو وہاں سے جو ہے جب وہاں کے گورنر جو ہے وہ تھے عبید اللہ ابن زیاد. عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ کوفہ کے گورنر تھے. اور عامر جو ہے نا وہ عراق کے کون تھے؟ یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ. اور معاویہ جو ہے وہ کون تھے؟ صحابی تھے. یزید کون تھے؟ تابعی تھے. تو لہٰذا جب انہوں نے خط بھیجا اور اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ یہ جو ہے لوگ بڑے بےتابی سے اس کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس نے لوگوں کو بلایا اور دھمکایا. کہا تم ایسا کرنے جا رہے ہو؟ تو لوگ جو ہے کیونکہ کوفی لوگ جو ہیں وہ بڑے بے غیرت قسم کے لوگ تھے، تو وہ انکار کر گئے. اور ساتھ میں ہی اس کو شہید بھی کر دیا، قتل بھی کر دیا. کس کو؟ مسلم بن عقیل کو. اور اس وقت انہوں نے خط لکھا تھا. پھر یعنی جو انہیں معلوم ہو گیا کہ اب یہ مجھے قتل کرنے والے ہیں، انہوں نے ایک خط پھر دوبارہ لکھا حسین رضی اللہ عنہ کے لیے کہ آپ ادھر مت آؤ اس بستی میں، آپ جہاں بھی آپ کو ایک خط ملے گا واپس چلے جانا. لیکن ابھی وہ راستے میں ہی تھے حسین رضی اللہ عنہ، تو ان کو خط مل گیا. تو اس کو تو چاہتے تھے واپس جانا، لیکن مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم واپس نہیں لوٹیں گے، ہم اپنے بھائی کا انتقام لیں گے. عجیب مان یہ تاریخ بہت وسیع ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اب آئے وہ مجبوراً اب مسلم بن عقیل کے بھائیوں کے ساتھ حسین رضی اللہ عنہ، اور پھر کس طرح ان کو شہید کیا گیا وہ تاریخ جب بیان کرتے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بے دردانہ طور سے. لیکن جب شہید کیا گیا ان کو، اور وہ ملعون عبید اللہ ابن زیاد جس نے نواسے رسول کو شہید کیا، یعنی کتنے خبیث لوگ تھے وہ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو نہیں بخشا. اور یہ وہ نواسے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ان الحسن والحسین ریحانتا من الدنیا. حسن اور حسین میرے دنیا کے 2 پھول ہیں، اور حسن اور حسین کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے. یعنی تاریخ قیامت تک نہیں بخشے گی، لیکن وہی لوگ جنہوں نے ان کو شہید کیا، اور وہی جو ہے آج کیا کر رہے ہیں، انسان شرما جاتا ہے. تو ہمیں الحمدللہ ہمارا طریقہ، ہمارا منہج، ہمارا اسلام ایسا ہے کہ بس 3 دن سوگ. اگر سوگ منانے کی کسی کو اجازت ہوتی تو سب سے زیادہ مستحق اور سب سے زیادہ حقدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں تھے. اور آج امت مسلمہ کی ایک جماعت جو ہے وہ بھی جو ہے ان کے متعلق جو ہے خوشی برتھ ڈے بھی منانا نہیں ہے، برتھ ڈے بھی جائز نہیں ہے، پھر تو ڈیتھ ڈے بھی منایا جائے گا. کیوں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور ولادت 9 ربیع الاول کو. صحیح اور راجح قول کے مطابق اختلاف زبردست ہے. 9 کو بھی آتی ہے ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 11 کو بھی، اور 13 کو بھی، 17 کو بھی، 21 کو بھی، یعنی ربیع الاول کی بات ہے. لیکن اس میں راجح قول جو ہے وہ کیا ہے؟ 9 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، پیدائش، اور وفات 12 ربیع الاول 12. اور ہم اس دن
خوشی مناتے ہیں. بہرحال ہمیں دونوں چیزیں منانے کی اجازت نہیں ہے، تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ دو پھول، یہ دو جنت کے سردار، ان کے ساتھ کوفیوں نے کیا سلوک کیا. اور جب مدینہ سے نکلے تھے نا مکہ کی طرف، مدینہ والوں نے کہا یہاں سے مت نکلو، آپ مت نکلو. ہمیں پتہ ہے کوفیوں نے آپ کے باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا، لہذا آپ مت یہاں سے نکلے. بہرحال وہ آئے، مکہ پہنچے. مکہ میں بھی وہاں کے بادشاہ نے، صحابہ جو موجود تھے، تابعین تھے، انہوں نے کہا نہیں آپ یہاں سے مت نکلے، ہرگز نہیں، کسی نے اجازت نہیں دی. لیکن وہ خطوط تھے، ایک تاریخ کے ایک جگہ آتا ہے کہ 1800 خطوط تھے. کتنے؟ 1800 خطوط کوفہ والوں نے بھیجے تھے کہ آپ آؤ، جلدی آؤ، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. لیکن یہ نکلے. اور جب وہاں سے وہ خط بھی ملا تھا مسلمین عقیل کا، اس میں بھی تھا کہ مسلمین عقیل نے کہا تھا یہ بڑی بےتابی سے منتظر ہیں. لیکن بعد میں انہوں نے چال کھیلی. اصل میں وہ ابن زیاد جو خبیث ہے، انہوں نے سمجھا کہ شاید میری عمارت ختم ہو جائے گی، میرا عہدہ ختم ہو جائے گا، تو اس کی وجہ سے ایسے لکھا بھی تھا. تو اب کہنے کا مطلب ہے کہ وہ کیسے پھول تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ فرما رہے تھے، جمعہ کا خطبہ فرما رہے ہیں، اور حسن اور حسین آتے ہوئے دیکھا اور وہ پھسل گئے، پاؤں ان کا پھسل گیا. خطبہ دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترتے ہیں اور اپنے نوازوں کو سینے سے لگاتے ہیں، اپنے نوازوں کو سینے سے لگاتے اور اٹھایا اوپر، ایک نوازے کو ایک طرف اور دوسرے کو دوسری طرف، اور پھر فرمایا کیا خوب رب نے فرمایا، انما الاموال والاولاد فتنۃ، انما الاموال والاولاد فتنۃ. فرمایا کہ کیا خوب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، بے شک مال اور اولاد جو ہے ایک آزمائش ہے. مال اور اولاد جو ہے کیا آزمائش ہے. کیونکہ میں خود میں دیتے جو ہے مجھے نیچے اترنا پڑا. کن کے لیے؟ اولاد کے لیے. اولاد کی اولاد تھی نا، اولاد کی اولاد. تو ان کے ساتھ کتنا سلوک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات نماز میں اوپر اٹھاتے. ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے، یعنی کیا طریقہ دیکھ کر گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا آسان دین ہمیں ملا ہے، اللہ اکبر. اتنا آسان دین کہ نماز اگر کسی کو کھڑا ہونے پڑھنے کی طاقت دے وہ بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے طاقت دے لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے بھی طاقت دے اشاروں سے پڑھے. لیکن جب تک اس کے اندر ہوش و حواس سے نماز معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے، لیکن پڑھنی ہے. لیکن کیسے پڑھنے؟ آسان طریقے سے. اللہ اکبر، کتنا آسان دین ملا. پانی وضو کرنے کی طاقت نہیں ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، تیمم کرنا جناب. اور مٹی پہ ہاتھ مارنے بسم اللہ کر کے، صرف ہاتھ مارنے مٹی پہ بسم اللہ، پھر دائیں کے اوپر بایاں، بائیں کے اوپر دایاں، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد کرنا چہرے کے اوپر ایسے پھونک مار کے ایسے پھیرنا، ہو گیا تیمم. کتنا آسان طریقہ، کتنا آسان دن ہو گیا نا. یعنی مختصر دونوں ہاتھ زمین پہ مارنے، مٹی پہ، مٹی کا ہی پہ. ادھر ہم اگر یہ بھی مٹی ہو تو اس پہ بھی ایسے بسم اللہ کر کے دائیں کے اوپر بایاں، بائیں کے اوپر دائیں، پھونک مار کے، یہ ہو گیا جناب تیمم. یہی غسل بھی ہے اور یہی وضو بھی ہے. کتنا آسان دین ہمیں ملا ہے، اتنا آسان دین. اس لیے ہمیں اس آسان دین جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے. کسی بھی معاملے میں جاؤ، کوئی بھی معاملہ لو، آسانی. کیونکہ رسول اللہ نے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تھا تو اس کو بھی فرمایا تھا یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. یسرا، آپ وہاں بعض حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یسرو ہے، یعنی جمع کا صیغہ، لیکن وہاں دو تھے وہ تسنیہ کا. آپ دونوں جو ہے آسانی پیدا کرنا اور دشواری پیدا نہیں کرنا. دشواری مشکلات نہیں پیدا کرنا، وہاں آسانی پیدا کرنا. اور خوشخبری سنانا، نفرت نہیں پھیلانا. خوشخبری سنانا، نفرت نہیں پھیلانا.
اور آپس میں ملنساری، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا اور اختلاف نہیں کرنا، اور آج ہم اس کی مخالف کر رہے ہیں۔ ہر عمل دشواریاں ہم پیدا کرتے ہیں، مشکلات ہم پیدا کرتے ہیں، اختلاف ہم پیدا کرتے ہیں، جبکہ ہمیں اختلاف والا مذہب نہیں ملا، ہمیں پیار و محبت کا مذہب ملا ہے، ہمدردی، اخوت، الفت اور بھائی چارے کا مذہب ملا ہے۔ اتنا خوبصورت مذہب، سبحان اللہ۔ میں تو اپنے جامع مسجد اکرال میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بتاتا ہوں کہ کتنی خوبیاں اپنی اس مذہب کی بیان کرتا ہوں، کیا خوبیاں ہیں ہماری اس کی، سبحان اللہ۔ آسانی ہے نا۔ تو آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ محرم جو ہے یہ ہمارے لیے حرمت والا مہینہ ہے، اس میں فضائل ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن بجائے اس کے کہ ہم جو ہے سینہ کوبی کر رہے ہیں، ہے نا، آوازاری کر رہے ہیں، یہ اسلام میں حرام ہے، یہ چیزیں اسلام میں حرام ہیں۔ تو اس لیے ہمیں حرام کاری سے بچنا چاہیے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، تو کافی چیزیں جو میں نے تحریر لائی تھی وہ رہ جائیں گی، تو میں آپ کو اب رہا ہوں اس روزے سے متعلق۔ رسول اللہ جب مدینہ پہنچے، مکہ سے مدینہ، کیونکہ مکہ والے جو ہے نا وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ مکہ والے جو ہے وہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ کس کا؟ عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ مکہ والے مشرک بھی رکھا کرتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ والے جو ہے وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ کس کا؟ عاشورہ کا، 10 محرم کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ آپ جو ہے یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہاں مدینہ میں یہودی زیادہ تھے، تو انہوں نے کہا ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا کی اسی دن۔ کس دن؟ 10 محرم کو۔ لہذا اس کی خوشی میں شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ کس نے روزہ رکھا؟ شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اسی دن روزہ رکھا، اور اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق و اولی بموسیٰ منکم، ہم تو زیادہ حقدار ہیں موسیٰ سے، موسیٰ کے متعلق آپ سے، لہذا اور ہمارے نسب کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے موسیٰ علیہ السلام ہمارے، لہذا ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں۔ کس دن روزہ رکھیں؟ 10 محرم انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم بھی رکھیں گے انشاءاللہ، کام ہی مرضی ہے انشاءاللہ۔ یہ زندگی عارضی ہے میرے بزرگوں، میرے جوانوں اور عزیزوں، یہ عارضی زندگی ہے، یہ 1 یا 2 دن جو ہے کچھ نہیں ہوتے۔ اور اس کا پتہ فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عاشورہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے دن روزے سے متعلق پوچھا گیا، سوال کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یعنی سابقہ سال کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے 1 دن کا روزہ۔ کس دن کا روزہ؟ یعنی عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، 1 دن پہلے روزہ رکھو یا بعد میں، گو 9 10 یا 10 11۔ لیکن صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں زندہ رہا، انکان عام المقبل، یعنی اگر میں آنے والے سال زندہ رہا، لأصومن التاسع، میں ضرور بے ضرور 9 محرم کو روزہ رکھوں گا۔ تو اس میں محدثین اور علماء کرام کا آپسی جو اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ 9 کو رکھنا ہے، بعض کہتے ہیں 9 کو رکھنا ہے، بعض کہتے ہیں 10 کو، لیکن اس میں اب زیادہ جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ 9 10 کو رکھ لیا جائے، ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو وقت گیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر موقع دے کبھی، اور میرا جی چاہتا تھا کہ ایسا مضمون آپ کے سامنے رکھوں کہ جو دل دہلانے والا ہو۔ تو بہرحال یہ بھی بہت اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جس نے یہ چیزیں بیان کرنے کی توفیق بخشی۔ تو آئیے ہم اب دعا کلمات سے اس خطبے کا اختتام کریں۔ اور دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے نا، پسند ہے نہیں ہے؟ رب جگہ جگہ فرماتے ہیں اپنے کلام میں ادعونی استجب لکم، یا جو شخص جو ہے دعا نہیں مانگتا ہے، فخر و گھمنڈ کرتا ہے، تو
सयदखुलून फी जहन्नम दाखिरीन, रुसवा होकर रब फरमाते उसको मैं जहन्नम में ज़लील ख़ार होकर जो है जहन्नम में दाखिल करूँ। किसको? जो उसे नहीं मांगे। लिहाजा हमें उससे मांगना चाहिए, और वो देने वाला रब है, वही हर चीज़ का मालिक है, बीमारी और शिफा का मालिक, वही ज़िंदगी और मौत का मालिक, वही हर चीज़ खैर और शर का मालिक। तो जब हम उससे खैर मांगेंगे इंशाअल्लाह रहमान वो हमें नाउम्मीद नहीं रखेगा। तो आइए हम मांगते हैं अपने रब से कि मौला हमारी मगफिरत फरमा, अल्लाह हमारी मगफिरत फरमा। अल्लाह हम अपनी मगफिरत मांगते हैं, मौला हमारी मगफिरत फरमा। अल्लाह हमारी खताओं को दरगुजर फरमा। अल्लाह हमारे अहल वयाल की मगफिरत फरमा। अल्लाह हमारे अहल वयाल की मगफिरत फरमा। अल्लाह हमारे वालिदैन की मगफिरत फरमा। मौला हमारे वालिदैन की मगफिरत फरमा। अल्लाह हमें से जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनको सेहत और सलामत रख, और उनकी भी मगफिरत फरमा। अल्लाह जिनके वालिदैन वफात पा चुके हैं मौला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। मौला उनकी कब्रों को पुरनूर कर। अल्लाह उनको अज़ाब कब्र से बचा। अल्लाह उनको अज़ाब कब्र से बचा, और उनकी कब्र जन्नत की बागीचों में से एक बागीचा बना। अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के घरों में से घर बना। मौला हम सब की मगफिरत फरमा। अल्लाह तमाम मुवाहिदीन की मगफिरत फरमा। अल्लाह तमाम मोमिनीन की मगफिरत फरमा। अल्लाह छोटे बड़ों की मगफिरत फरमा, मर्द और जन की मगफिरत फरमा, अगले पिछलों की मगफिरत फरमा। मौला हमें से जो बीमार है उसको शिफा अता फरमा। अरे शिफा अता करने वाले रब, कितने कितने बीमार इस मस्जिद में होंगे, मौला तू खूब जाता है, मौला तू खूब जाता है। सबको शिफा कामिल और आजिला अता फरमा। मौला कितने बीमार जो अस्पतालों में घरों में है, मौला सबको शिफा कामिल और आजिला अता फरमा। मौला तू तो कैंसर का शिफा करने वाला, मौला तेरे नजदीक तो कैंसर है ही नहीं कोई चीज इसमें, जबकि तमाम अतिबा, तमाम डॉक्टर, तमाम हाकिम जो है हकीम जो है वो परेशान हो गए हैं, इस मौलिक बीमारी से इलाज नहीं कर पाते हैं। लेकिन मौला तेरे पास तो हर बीमारी का इलाज है, तेरे पास तो हर बीमारी का इलाज है। मौला मौला जो भी बीमार तेरा मवाहिद बंदा, चाहे वो कैंसर का बीमार है, चाहे वो दिल का बीमार है, चाहे वो टीबी का बीमार है, चाहे वो किसी भी बीमारी का शिकार है, मौला उनको शिफा कामिल और आजिला अता फरमा। मौला उनको शिफा कामिल और आजिला अता फरमा। अल्लाह हमें रूहानी बीमारियों से बचा। मौला हमें हसद से बचा। मौला हमें शिर्क और कुफ्र से बचा। मौला हमें हसद और बुग़्ज़ से बचा। मौला हमें रियाकारी से बचा। मौला हमें रियाकारी से बचा। मौला हमें जिस्मानी बीमारियों से बचा। अल्लाह हमें हर किस्म के शर से बचा। अल्लाह दुश्मन के शर से बचा। मौला जालिम के शर से बचा। मौला अपने जिस्म के हर अंग की शर से बचा। अल्लाह अपने जिस्म के हर रंग की शर से हमें बचा। मौला हमें ज़बान की शर से बचा, हाथ के शर से बचा। अल्लाह हर शर से हमें महफूज रख। मौला हम अमन चाहते हैं, मौला हमें अमन अता फरमा। मौला हमारे घरों में अमन और सुकून अता फरमा। ए अमन और सुकून अता करने वाले रब, मेरे सामने किराम क्या मौला है हमारा, सुभान अल्लाह। और तरीका भी बता दिया, फलयअबुदू रब्ब हाज़िल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। फलयअबुदू रब्ब हाज़िल बैत, रब फरमाता कि बस चाहे लोगों को कि वो इस घर के रब की इबादत करे। यानी खाना काबा का रब कौन है? अल्लाह अकबर, है ना। इस घर का रब कौन है? अल्लाह। तो जब लोग इन घरों के रब की इबादत करेंगे तो अमन और सुकून पैदा होगा। क्या होगा? जब लोग एक दूसरे को खिलाएंगे पिलाएंगे, अमन और सुकून अता होगा, अमन और सुकून पैदा होगा। होगा नहीं होगा? लिहाजा हम भी मांगते हैं, या इलाहुल आलमीन हमारे घरों में अमन अता फरमा। मौला हम सुकून चाहते हैं, अमन और शांति चाहते हैं। मौला हमारे घरों में अमन अता फरमा। अल्लाह हमारी रियासत में अमन और सुकून अता फरमा। अल्लाह हमारे रियासत में अमन सुकून और शांति अता फरमा। हमारे मुल्क में अमन सुकून और शांति अता फरमा। अल्लाह हमें बदअमनी से बचा। अल्लाह हमें बदअमनी से बचा। अल्लाह हर किस्म के खुराफात से बचा। अल्लाह हर किस्म के शर से बचा। मौला हमें ज़मीनी आफात से बचा। मौला हमें हादसात से बचा। मौला हमें ज़ल्ज़लों से बचा। मौला हमें ज़ल्ज़लों से बचा। मौला हमें पानी की शर से बचा। मौला हमें बिजली की शर से बचा। ज़मीनों आसमान के बीच में जो भी शर है मौला उससे हमें महफूज रख। मौला हमें दुश्मन की शर से बचा। मौला हमें शैतान की शर से बचा। मौला हमें हर फसाद से महफूज रख। अल्लाह हर फितने से हमें बचा। अल्लाह हमारे अंदर कुव्वत और ताकत अता फरमा। अल्लाह हमें ईमानी कुव्वत अता फरमा।
اللہ ہمارے اندر صحت ہمیں عطا فرما، اللہ ہمیں صحت عطا فرما، اللہ ہر قسم کی پریشانی سے ہمیں محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين